جو گھرگھراہٹ کی آواز ہے نا اس کو تھوڑا کم کیجئے تاکہ بات جو کر رہے ہیں مجمع کو آواز سمجھ میں آوے کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ آپ کی گھرگھراہٹ کی وجہ سے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہا، شعر کتنا اچھا پڑھا جا رہا تھا اور کتنا خوبصورت انداز میں نظامت کی جا رہی ہے۔ ایکو نہیں دیجیے، ہر چیز ایکو نہیں دینا ہے، آواز صرف آپ صاف کیجیے، گھرگھراہٹ کی آواز کو بند کیجیے، انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی، صرف گھرگھراہٹ کی آواز کو بند کیجیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام حضرات کو یہاں پہ دین کی نسبت سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ پاک اس مجمع کو بے حد قبول فرما لے، ساتھ ہی دین کی نسبت سے اللہ پاک کچھ کہنے کو سننے کی توفیق دیے ہیں، اللہ پاک کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ پاک سننے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے اس بستی میں ایک دینی ادارہ کا قائم ہونا یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا کہ آج ہر بستی میں عصری علوم کے اسکول ہیں، کالج ہیں، کوچنگ سینٹر ہیں، قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مدارس کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی، جبکہ مدارس کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ جتنا کالج اور اسکول ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہمیں مدارس کی بنیاد کو رکھنا ہے، مکاتب کی بنیاد کو رکھنا ہے، تاکہ اس مدرسے کے اندر میں اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، حافظ بنے، عالم بنے اور پورے عالم میں جا کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے بن جائے۔ یہ خوشی کا موقع آپ کے لیے کہ بہت کم عرصے میں ماشاءاللہ بہت کم قلیل وقت میں آپ کا یہ ادارہ کل الحمدللہ ڈھلائی کی شکل پر آ رہا ہے۔ پوری بستی کے ہر ایک فرد کو چاہیے بغیر کسی حسد کے، کینہ کے، بغض کے، تکبر کے، سارے بستی کے لوگ مل جل کر کے اس تعبیر میں سب سے زیادہ حصہ لے کہ اگر ایک اینٹ بھی اس مدرسے میں لگ گیا جہاں اللہ کے کلام کی تعلیم ہوگی، جہاں حدیثیں پڑھی جائے گی، اللہ اکبر، آپ کا وہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کا وہ رقم ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ آپ کے رقم میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ مدرسے کے نام پر چندہ کے لیے جب جایا جاتا ہے تو 10 روپیہ نکلتا ہے، اسکول کے فیس میں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، کوئی دنیاوی پروگرام ہو جائے شادی بیاہ کا، نام نمود کے لئے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ تعلیم ہوگی اس تعمیر میں ہم سب کو اپنے جان کو مال کو جھونک دینا چاہیے کہ ادارہ جب تک قائم رہے گا ایک ایک اینٹ دینے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ایک ایک بوڑیا سیمنٹ دینے والے کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ایک ایک بوڑیا سیمنٹ 2 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ سے اللہ جن لوگوں نے بھی تعاون کریں گے اللہ کے یہاں اس کے خزانے میں لکھتا ہوا چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے کل، ہم سب اس میں بے فکر ہو کر کے اللہ اکبر، پہلے کی خواتین تھی کہ جب مدرسے کا اور مسجد کا چندے کا وقت آتا تو اپنے اپنے زیورات تک دے دیتی تھی، جب چندے کا وقت آتا اپنا سب کچھ نشاور کر دیتی، یہاں تک کہ جو زیور تھا وہ بھی نشاور کر دیتی تھی۔ آج ماشاءاللہ اس بستی کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، دوسرے علاقے کے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ مدرسے کے کام سے آتے ہیں، آپ کی بستی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہے، آپ کے ادارہ بن رہا ہے جہاں ماشاءاللہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں، اور ابھی بعد نماز عصر سے لے کے مغرب کے بعد تک آپ کے بچوں کا جو پروگرام ہوا ہے واقعی میں بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ بچے بچیاں بہترین مکتب کا نظام ہے اور اسی مکتب سے بچے حافظ بھی بن رہے ہیں، اسی مکتب سے بچیاں تعلیم یافتہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پوری بستی کے لوگوں، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اس تعمیری حصے میں اگر اب تک حصہ نہیں لیے ہیں تو یقین جانیہ محرومی کا سبب ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ ہمارے 10 بورا سیمنٹ لگ جائے، ہم ایک ٹریکٹر گٹی دے دیں، ہم ایک ٹریکٹر بالو دے دیں تاکہ مدرسے کا کام جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے ہم سب کو ہم کس مال سے دے رہے ہیں؟ جو مال اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے وہی اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ جو آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا اللہ پاک اس 1 روپیے کے بدلے میں 7 گنا بڑھا کر کے اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ہم جب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہاں، اس مدرسے کو یہ اصحاب صفہ کی بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی بنیاد ہوئی، مسجد نبوی کی بنیاد کے ساتھ ساتھ اصحاب صفہ وہاں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ صحابہ کرام بیٹھ کر کے قرآن کو حدیث کو سیکھا کرتے تھے، صحابہ کرام وہاں پہ رہتے تھے، وہیں پہ کھاتے تھے، وہیں پہ سوتے تھے اور وہیں پہ قرآن کو سیکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ اس اصحاب صفہ کا پوری دنیا میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر مسجد میں مکتب کا قیام، ہر بستی میں مدرسے کا قیام ہر حال میں ضروری ہے، ورنہ جو ماحول ارتداد کا چل رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک ماحول ہے۔ یہ کیا ماحول چل رہا ہے ابھی؟ بہت ہی خطرناک ماحول چل رہا ہے۔ یہ ارتداد سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو مکتب سے اور مدرسے سے جوڑنا ہے تاکہ آپ کے بچے کے سینے میں اللہ کا کلام داخل ہو جائے۔ جس شعبے میں جائے بچے اس شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر کے داخل ہو۔ ہمارے بچیاں جس گھر چلی جائیں امہات المؤمنین کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر کے چلی جائیں۔ میرے بھائیوں، بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ آج ہماری بچیاں اسکول کالج کو جاتی ہے، وہاں شرم کوئی محسوس نہیں ہوتا،
لیکن جب مدرسے اور مکتب کی باری آتی ہے تو شرم سے ہم بچیوں کو بھیجتے نہیں ہیں کہ بچیاں وہاں جائے کیا کریں گی۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو آج میٹرک کے امتحان 17 تاریخ سے دے گی لیکن اسے کلمہ بھی یاد نہیں ہے، اسے قرآن بھی یاد نہیں ہے، لیکن ماں باپ اس بچوں پر اتنا محنت کر رہا ہے، اس بچیوں پر اتنا محنت کر رہا ہے کہ میٹرک کا امتحان دلا رہا ہے لیکن اس کا قرآن صحیح نہیں، اس کے کیا کہتے ہیں نماز صحیح نہیں، اس کا اخلاقیات صحیح نہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری میں ہے؟ یہ گھر کے گارجین کی ذمہ داری میں ہے۔ اسی وجہ سے پوری بستی کے لوگ، پوری معاشرے کے لوگ، علماء کرام یہ بیک آواز کہتے ہیں کہ ہر بستی میں مدرسے کا قیام ہو۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اتنا مدرسہ کھل کے کیا ہوگا؟ ایک آدمی نے کیا کہا کہ مولانا امام صاحب ہر بستی مدرسہ کھل رہا ہے، ہر بستی میں، ارے جو لوگ پڑھ رہے ہیں مدرسے میں وہ تو عمل کر ہی نہیں رہے، پھر اتنا مدرسہ کھلنے کے ضرورت ایک تو ترقی یافتہ ملک یہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ تم بتلاؤ تمہاری بستی میں کتنے کوچنگ سینٹر ہیں اور کتنے اسکول ہیں بتلاؤ۔ اس نے گنایا کہ 3 تو ہمارے یہاں اسکول ہیں۔ کتنے اسکول ہیں؟ 3۔ مکتب کتنے ہیں؟ کوئی امام صاحب کچھ دیر پڑھا دیتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اسکول میں اور کوچنگ سینٹر میں بھیجنا ہمارے لیے آسان ہے لیکن مکتب اور مدرسے میں بھیجنا کیوں مشکل ہے؟ جو قرآن اتنا عظیم قرآن ہے، آج وہ قرآن ہمارے سینوں سے نکل رہا ہے، ہمارے بچوں کی زندگی سے نکل رہا ہے، اس لئے ہم سب لوگ ارادے کریں۔ ایک اعلان سن لیں کہ سامنے کی جو مسجد میں ابھی آذان ہوئی ہے انشاءاللہ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد جماعت ہوگی، پروگرام کے ختم ہونے کے بعد جماعت ہوگی، اس لیے آپ حضرات تشریف رکھیں، علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہوتے رہیں، چونکہ آذان اپنے وقت پر ہو چکی ہے لیکن انشاءاللہ جماعت پروگرام کے ختم ہونے کے بعد ہوگی، اس لیے اس کے بعد ہی ہم لوگ وہاں نماز ادا کریں گے۔ ابھی حضرت حافظ رحمت اللہ صاحب اپنا خطاب فرما رہے ہیں، اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ درشی پلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی بستی میں یہ خوشی کا موقع ہے کہ آپ اپنے مال کو لگانے کا بہترین مصرف اور بہترین جگہ جو ہے وہ مدرسے ہیں، مدرسے کی تعمیر میں ہے، مدرسے کے بچوں پر خرچ کرنے میں ہے۔ جو جتنا مال لگائے گا اللہ اتنی ہی اس کی مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جو اپنے مال کو بچائے گا کہیں بیماری میں، کہیں کوٹ کچہری میں، کہیں نہ کہیں وہ مال کا راستہ نکل جائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آخری بات یہ کہ پوری بستی کے لوگ اپنے تن بندھن کے ساتھ کل جب مسجد مدرسے کی تعمیر شروع ہوگی اور ڈھلائی کا کام شروع ہوگا تو نوجوان بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے، خواتین بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، اپنے اپنے نام کو پیش کرا کر کے یہ میرے نام سے، یہ اولادوں کے نام سے، یہ دنیا سے جو چلے گے ان کے نام سے، سبہوں کے نام سے، سبہوں کے نام سے اپنے آپ اس میں حصہ لے تاکہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ ایک بنیادی چیز تھی جو ضروری بات ہے۔ جو دوسری بات عرض کرنی ہے، مدرسہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو بھیجنا بھی ہے تاکہ یہ قرآن سے وابستہ ہو سکے،
قرآن ان کے سینے میں آ جائے، اللہ کا کلام ان کے سینے میں آ جائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کی زندگی میں آ جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سبوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔